بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت میں ہے کہ یمن میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا سردار حاتم طائی تھا۔ اب حاتم طائی کی سخاوت سے دنیا کا کون سا آدمی جو ناواقف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ جب قید ہو کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ ان میں قیدیوں میں حاتم طائی کے قبیلے کی ایک خاتون بھی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاتون کو رہا کر دیا جائے۔ خاتون کو جب رہائی کی خوشخبری سنائی گئی تو اس نے یہ کہہ کر آزاد ہونے سے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ قبیلے کے دوسرے افراد بھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قبیلے کو آزاد فرما دیا اور مال و غنیمت بھی واپس کر دیا، اور نہ صرف یہی بلکہ اپنی طرف سے بھی انعام و کرام سے نوازا، بلکہ بنفس نفیس سرحد تک چھوڑنے کے لیے تشریف بھی لے گئے۔ حاتم طائی کی سخاوت میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ تھا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس ایک بہترین عمدہ نسل کا گھوڑا ہے جو ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہے، خوبصورت اتنا ہے کہ جو بھی اس کو دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ حاتم طائی اور اس کے گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ بولا کہ جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا عقل اور شعور کے بالکل خلاف ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم خود جاؤ اور حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو اور کسی ایسی چیز کا مطالبہ اس سے کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ ان میں سے ایک درباری نے کہا کہ حاتم طائی کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی سبا رفتار گھوڑا ہے۔ بادشاہ کو درباری کی یہ بات پسند آئی اور اس نے وزیر سے کہا کہ تم خود حاتم طائی کے پاس جاؤ اور اس سے وہ گھوڑا مانگ لو۔ اگر وہ گھوڑے کا اظہار کر دیتا ہے تو حاتم طائی یقیناً صحیح ہے۔ روم سے چلا ہوا یہ قافلہ منزل طے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچا۔ جس وقت یہ وفد پہنچا وہاں موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور گھپ اندھیرے میں بادلوں کی گرج چمک ماحول کو خوفناک بنائے ہوئے تھی۔ ایسے خراب موسم میں کسی مہمان کی مہمان بازی کرنا تو درکنار، گھر سے نکلنا بھی ناممکن، لیکن حاتم طائی نے میزبانی کا حق ادا کر دیا اور مہمانوں کی تواضع اور آرام و آسائش کا پورا انتظام کیا۔ دسترخوان پر لذیذ بنا ہوا گوشت کھا کر مہمان خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے اندر سفر کی تھکان کی جگہ توانائی محسوس کی اور گہری نیند سو گئے۔ صبح کے وقت جب بارش تھم چکی تھی تو ہر چیز دھلی ہوئی تھی اور صاف نظر آ رہی تھی۔ ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی اور اظہار تشکر کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ ہمارے بادشاہ کو آپ کے گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ علم ہے۔ گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم طائی افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا اور بہت افسردہ ہو کر بولا، اگر آپ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اب میں مجبور ہوں اس لیے کہ میرا پہلا گھوڑا آپ کو تو پتہ ہے کہ پوری رات طوفانی بارش برسی رہی۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ چراغا یا کسی اور جگہ سے کوئی جانور منگوا سکتا، لہٰذا میں نے اپنی گھوڑے کو ذبح کر دیا اور اس کا بنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت بنایا تھا۔ وزیر حاتم طائی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا اور پھر انہوں نے واپسی کی راہ لی۔ بادشاہ سلامت کو جب یہ سارا واقعہ جا کر سنایا تو اس نے بھی حاتم طائی کی سخاوت کی بڑی تعریف کی۔ قبیلہ بنی طے کے سردار حاتم طائی کے بارے میں یوں رقم ہے کہ ایک بادشاہ نے حاتم طائی کی اتنی شہرت سنی کہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی شہرت، اس کا نام اور اس کی عزت حاتم طائی سے کہیں کم ہے۔ بادشاہ کا دل بغض اور حسد سے بھر گیا۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ آ گیا کہ جب تک حاتم طائی زندہ ہے مجھے حاتم سے زیادہ شہرت و عزت نہیں مل سکتی۔ شیطانی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک چالاک اور فساد بند انسان کو اس بات پر مأمور کیا کہ وہ حاتم طائی کو قتل کر کے اس کا سر اٹھا لائے۔ تو کرائے کے قاتل شخص نے اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تیز تلوار کو میان میں رکھ کر حاتم طائی کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔
جب وہ حاتم طائی کے علاقے میں پہنچا تو اس کی ملاقات ایک انتہائی خوش گفتار، خوش مزاج اور بڑے ہی پرسکون شخص سے ہوئی۔ یہ شخص کرائے کے قاتل کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے گیا اور ایسے پیار اور خلوص سے اس کی تواضع کی کہ کرائے کا قاتل اس کا گرویدہ ہو گیا۔ دوسرے دن جب مہمان نے رخصت ہونا چاہا تو خوش گفتار اور خوش اخلاق میزبان نے اصرار کیا کہ مہمان ابھی چند روز اور قیام کرے اور مزید خدمت کا موقع دے۔ کرائے کے قاتل کے دل میں میزبان کی تکریم اور بڑھی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے تو اس لیے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا۔ میزبان نے کہا کہ آپ وہ کام مجھے بتا دیں، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ تو کرائے کے قاتل نے رازداری سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے حاتم طائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے سر پر بڑا انعام مقرر کر رکھا ہے۔ اگر آپ حاتم طائی کو جانتے ہیں تو مجھے ان کا پتہ بتا دیں۔ یہ سن کر میزبان مسکرایا اور عاجزی کے ساتھ جھک کر کہا کہ میں حاتم طائی ہوں، آپ اپنا کام شوق سے پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کام اگر آپ اسی وقت پورا نہیں کریں گے تو پھر لوگ دیکھ لیں گے اور وہ مزاحمت کریں گے اور آپ انعام سے محروم رہ جائیں گے۔ حاتم کی یہ بات سن کر کرائے کا قاتل اپنے میزبان کے پیروں میں گر گیا۔ اس نے اپنی تلوار اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش پھینک دیا اور کہا کہ ایسے معزز سردار کی جسم پر پھول مارنا بے گناہی عظیم ہے۔ سخاوت کے بارے میں ایک مجلس میں حضور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شہد چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ جب یہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو وہاں بہت سارے اونٹ بیٹھے ہوئے تھے اور گیہوں کی بوریاں لادی جا رہی تھیں۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک بوری کا منہ کھل گیا اور اس میں سے چند کلو گیہوں زمین پر گر گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اپنے ملازم سے باز پرس کی اور اس کو ڈانٹا کہ یہ گیہوں زمین پر کیوں گرا ہے۔ آنے والے شخص نے یہ دیکھ کر واپسی کا فیصلہ کر لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شہد چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی ارشاد فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ سوالی شخص نے کارگزار بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ یہ شخص دوبارہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے ملازم سے شہد مانگی۔ ملازم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس آدمی کو شہد چاہیے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اسے شہد دے دیں۔ ملازم نے برتن مانگا۔ آنے والے شخص نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی برتن نہیں ہے۔ ملازم نے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ حضور اس کے پاس تو شہد لینے کے لیے برتن ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ شہد کا کپا اٹھا دو۔ آنے والے شخص نے کہا کہ میں کمزور آدمی ہوں، اتنا زیادہ وزن تو اٹھا نہیں سکتا۔ ملازم پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگا کہ آنے والا شخص بہت کمزور ہے اور اتنی شہد نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت عثمان کو ملازم کی بار بار مداخلت پسند نہیں تو ذرا تیز لہجے میں فرمایا کہ اونٹ پر لاد کر دے دو، اور آنے والا شخص اونٹ پر شہد لے کر چلا گیا۔ یہ واقعہ بیان کر کے حضور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ ہر مسلمان دولت مند بننا چاہتا ہے، لیکن کوئی آدمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے طرز عمل کو اختیار کرنا نہیں چاہتا۔ یہ پیغمبرانہ اوصاف اور طرز فکر جب بندے کے اندر متحرک ہو جاتے ہیں تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ کوئی شے براہ راست موجود نہیں، ہر چیز کا وجود اللہ کی حاکمیت پر ہے۔ سارے جہانوں کا بادشاہ اللہ ہی ہے۔ انسان زندگی میں جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ اس چیز سے متعلق لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ مگر ہم شیطان کی قربت کے کوگر ہیں تو شیطان کے اوصاف پسند کرتے ہیں۔ اگر ہم رحمان سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو رحمان کی صفات اختیار کرنا ہوگی۔ اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کر کے کائنات میں ممتاز ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کیجیے۔ بلا شبہ محبت رکھنے والے لوگ اللہ کے دوست ہیں اور دوست پر دوست کی ہمیشہ نوازش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سخاوت کی صفات عطا فرمائے، آمین۔